مولانا صفات تعلیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مولانا صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ بھائی، اللہ آپ کو سلامت رکھے اور ہمارے تمام سامعین کو بھی اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، خیر و عافیت سے رکھے، اور ہم سب کے لیے رمضان کے اس مہینے کو بابرکت بنائے. آمین یا رب العالمین. یا رب العالمین. مولانا صاحب کیا حال چل رہا ہے؟ رمضان کیسے گزرا؟ 10 بھی ہو گئے، آج 11 بھی ہو گیا. ہاں بالکل، نیکی کا موسم بہار ایسی ہی تیزی سے گزرتا ہے. اب جو نیک بندے ہوتے ہیں اس موسم سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. دیکھتے ہی دیکھتے رمضان کا 1/3 حصہ گزر چکا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کے ایک ایک لمحہ سے فائدہ اٹھایا ہے اور نیکیاں جمع کی ہیں، اور بد نصیب ہوں گے وہ لوگ جو اس مہینہ میں بھی غفلت کے شکار رہے ہیں. لیکن پھر بھی صبح کا بھولا ہوا اگر گھر لوٹ آئے شام کو تو اس کو بھولا ہوا نہیں کہتے. صحیح بات ہے. اس لیے ابھی بھی وقت ہے، اور رمضان کا یہ مہینہ خود اس بات کا پیغام دے رہا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس مہینے سے فائدہ اٹھائیں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. مولانا صاحب وہی بات ہے کہ جب آپ سے بات ہوتی ہے دل چاہتا ہے کہ آپ کی باتیں سنتے رہیے اور سنتے رہیے اور صرف سنتے ہی رہیے بس. جی ہاں. تو مولانا صاحب تھوڑا سا باتوں کا سلسلہ اور آگے بڑھائیں گے. سب سے پہلے وہی ہمارا جو اس پروگرام کا فارمیٹ ہوا کرتا ہے تمہیدی گفتگو. آج ہم کریں گے سامعین کرام، رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے. مولانا صفات عالم محمد زبیر. جی ہاں عبداللہ بھائی، رمضان تبدیلی کا مہینہ ہے. تبدیلی چاہے نجی زندگی میں ہو یا قوموں کی زندگی میں، تبدیلی بہت ضروری ہوتی ہے، اور کائنات کا یہی نظام ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ تعالیٰ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت کو بدل نہ لے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. صحیح. ذرا سوچئے تو صحیح کہ ہماری زندگی میں کرونا کی اس آفت کے ساتھ 2 رمضان آیا. کرونا کا خالق کون ہے؟ ہمارا رب ہے. انسانیت کے بیچ کرونا کس کے حکم سے آیا ہے؟ ہمارے رب کے حکم سے یہ پھیل رہا ہے. یہ آفت انسانیت پر کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ انسان سدھر جائے، سنبھل جائے، اپنے خالق کے قانون کو فالو کرنے لگ جائے. لیکن کیا انسان واقعی سدھرا؟ کیا انسانوں نے اپنے رب کو پہچانا؟ کیا انسانوں نے ظلم و زیادتی سے سچی توبہ کی؟ ہم خود بحیثیت مسلمان ذرا سنجیدگی سے سوچیں کہ کیا ہم نے خود اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کی؟ کیا ہم نے اپنے احوال کو سدھارا؟ جواب کسی صورت میں عبداللہ بھائی اطمینان بخش نہیں ہو سکتا. صحیح بات ہے. لیکن ابھی ہم ماہ رمضان سے گزر رہے ہیں جو تبدیلی کا مہینہ ہے. موسم میں تبدیلی آ چکی ہے. جنت کے دروازے کھولے جا چکے ہیں، جہنم کے دروازے بند کیے جا چکے ہیں، سرکش شیاطین قید کیے جا چکے ہیں، اور پورے رمضان یہی سلسلہ رہے گا، اور نیکیوں کے اجر و ثواب کا گویا سیل لگا ہوا ہے. اب ہمیں خود کو بدلنا ہے. اپنی ذات میں جو کمیاں پائی جاتی ہیں ان میں سدھار لانا ہے. رمضان کا مہینہ اصل میں ایک مہینے کا ریفریشر کورس ہے جس میں ہمیں اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، اور اس کے اثرات 11 مہینوں تک کے باقی رہنے ہیں. پیارے بھائیوں، رمضان کا مہینہ روزانہ کے معمولات میں تبدیلی لانے کے لیے گولڈن چانس ہے. ایسے عظیم مہینے میں ایک انسان اپنی دینی تربیت نہ کر سکتا ہو تو اس سے کیا امید رکھی جا سکتی ہے؟ اگر اس مہینے میں ایک انسان کے اندر دینی رجحان نہ پیدا ہو سکا تو آخر کب پیدا ہو سکے گا؟ جو رمضان میں اپنے اندر تبدیلی نہ لا سکا تو آخر کب لا سکے گا؟ اگر مسلمان اس موسم میں قرآن کریم کو اپنے گلے کا ہار نہ بنا سکے تو آخر کب بنا سکیں گے؟ اگر اس موسم میں مسلمانوں کے بیچ یونٹی نہ آ سکی، اتفاق نہ آ سکا تو آخر کب آ سکے گا؟
اگر اس مہینے میں دلوں سے حسد، جلن، کینہ، کپٹ نہ نکل سکا تو آخر کب نکل سکے گا؟ اگر اس مہینے میں زبان جھوٹ، غیبت، چغلخوری اور بہتان سے پاک نہ رہ سکی تو آخر کب رہ سکے گی؟ اگر اس مہینے میں ہماری مائیں اور بہنیں پردے کا اہتمام نہ کر سکیں تو آخر کب کر سکیں گی؟ اگر اس مہینے میں مالداروں نے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا تو آخر کب کر سکیں گے؟ رمضان کا مہینہ واقعی سنہری فرصت ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز سے لاپرواہی برت رہے ہیں، چاہے بالکل اسے چھوڑے ہوئے ہوں یا باجماعت اسے ادا نہ کرتے ہوں یا بے وقت ادا کرتے ہوں۔ یاد رکھیں، نماز سے سستی کر کے ہم بھیانک جرم کر رہے ہیں۔ یہ اسلام اور کفر کے بیچ حد فاصل ہے۔ اگر اس کی پابندی نہ کی تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں جہنم کے مناظر دکھائے گئے۔ آپ کا گزر ایک ایسے آدمی سے ہوا جس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، اور بار بار ایسا ہی ہوتا تھا، پتھر مارا جاتا تھا، سر پھٹ جاتا تھا، پھر کچلا جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا سبب جاننا چاہا تو جبریل امین نے کہا فَإِنَّهُ يَأْخُذُ الْقُرْآنَ فَيَرْفُضُهُ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ کہ یہ وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھنے کے بعد اس سے لاپرواہی برتتا تھا اور اس کا نشہ اسے جماعت کی نماز سے اٹھنے نہیں دیتا تھا۔ اس لیے جو لوگ 5 وقت کی نمازوں میں سستی برت رہے ہیں وہ اپنی حالت پر نظر دوڑائیں اور رمضان کو فرصت سمجھیں، اس سے ٹریننگ حاصل کریں تاکہ ہمیشہ کے لیے 5 وقت کی نمازیں ہمارے گلے کا ہار بن جائیں۔ اللہ سبحان اللہ۔ رمضان کا یہ مہینہ فرصت ہے ان لوگوں کے لیے جو شراب پینے، سگریٹ پینے، تمباکو نوشی اور نشہ آور چیزوں کا استعمال کرنے کے عادی ہیں، کہ وہ افطار کے بعد ان چیزوں کا استعمال کر کے رمضان کی حرمت کو پامال نہ کریں۔ اللہ کے واسطے ذرا سوچیں، آخر کس چیز نے آپ کو روزہ کی حالت میں حرام چیزوں سے روکے رکھا؟ بلکہ جائز چیزوں سے بھی رکے رہے۔ اللہ کا ڈر نہیں تو اور کیا ہے؟ اللہ کی نگرانی کا احساس نہیں تو اور کیا ہے؟ صحیح بات ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں ان بھائیوں سے کہ وہ ارادہ جو آپ کو 12 گھنٹے سے زیادہ روزہ رکھنے کے قابل بنا سکا، کیا اس مصیبت اور اس پریشانی سے آپ کو نجات دلانے میں آپ کا معاون نہیں بن سکتا؟ جی ہاں، بن سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہمارے اندر پختہ ارادہ پیدا ہو جائے۔ کیا عقل مندی کی بات ہوتی کہ رمضان کے اس مہینے کو ہم ان بری عادتوں سے چھٹکارا پانے کے لیے غنیمت سمجھتے؟ ہمارا نفس اس کو برا سمجھ رہا ہے، ہماری طبیعت اس کو غلط سمجھ رہی ہے، جس سے ہماری صحت بھی برباد ہو رہی ہے، یا شریعت نے اس کو غلط سمجھا ہے۔ رمضان کا یہ مہینہ فرصت ہے ان لوگوں کے لیے جو نفلی نمازوں میں کوتاہی کرتے ہیں کہ وہ تراویح کا اہتمام کر کے رمضان سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے حالات میں سدھار لائیں اور سنتوں اور نوافل کا اہتمام ہمیشہ کے لیے شروع کر دیں۔ رمضان فرصت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے قرآن سے تعلق کاٹ رکھا ہے، وہ اپنے حالات پر غور کریں اور قرآن کی تلاوت کو اپنے گلے کا ہار بنا لیں، کیونکہ رمضان قرآن کا مہینہ ہے۔ رمضان اور قرآن کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ اسی مہینے میں قرآن کا نزول ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا۔ قرآن خود پڑھیں، اپنے گھر کے افراد کو پڑھائیں، اس کے پیغام کو سمجھیں اور اس سے ہمارا رشتہ اتنا مضبوط ہو جائے کہ ہمیشہ کے لیے قرآن ہمارا اوڑھنا اور بچھونا بن جائے اور قرآن کی تلاوت ہماری عادت بن جائے۔ آمین۔ رمضان فرصت ہے ان بھائیوں کے لیے، ان بہنوں کے لیے جو ناجائز عشق اور محبت کے شکار ہیں کہ وہ اپنے عمل سے توبہ کریں، ورنہ کوئی دور نہیں کہ اللہ کا عذاب ٹوٹ پڑے
اور روزہ کی فرضیت کا مقصد اصل میں تقویٰ کا حصول ہے کہ ہمارے اندر اللہ کی نگرانی کا احساس پیدا ہو جائے، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے۔ رمضان فرصت ہے ان لوگوں کے لیے جو مختلف قسم کے کھانوں کے عادی ہیں کہ وہ رمضان کے روزے سے کم خوری پر اپنی تربیت کریں۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے، سنن ابن ماجہ کی روایت کے مطابق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما ملأ آدمی وعاء شر من بطن، کہ کسی آدمی نے اپنے پیٹ سے برا برتن کچھ بھی نہیں بھرا۔ آدم کی اولاد کے لیے چند نوالے، چند لقمے کافی ہیں جو اس کی کمر سیدھی رکھ سکیں۔ اگر زیادہ ہی کھانا ہے تو پیٹ کا 1/3 حصہ کھانے کے لیے، 1/3 حصہ پینے کے لیے اور 1/3 حصہ سانس لینے کے لیے خاص کر دے۔ رمضان فرصت ہے ان لوگوں کے لیے جو اچھے اخلاق اور کیریکٹر پر اپنی تربیت کرنا چاہتے ہیں۔ روزہ رکھ کر خود کو اچھے اخلاق کا پابند بنائیں اور برے کردار سے دور رہیں۔ روزہ سے ہمارے اندر ہمدردی کا جذبہ بحال ہوتا ہے۔ جب معدہ خالی ہوتا ہے، پیاس سے حلق سوکھتا ہے، تو اسے عملی طور پر بھوکوں کی بھوک اور مصیبت کے ماروں کی مصیبت کا احساس ہوتا ہے۔ اس طرح اس کے اندر ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور یہ جذبات عمل میں ڈھلنے چاہیے تاکہ سماج کے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کی کفالت ہو سکے اور انہیں شریفانہ زندگی مل سکے۔ روزہ ہمیں برے اخلاق سے بچاتا بھی ہے اور اچھے اخلاق کی ٹریننگ دیتا ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من لم يدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا ترک نہیں کیا، اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکا اور پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رمضان فرصت ہے ان لوگوں کے لیے جن کو بہت جلد غصہ آتا ہے کہ وہ رمضان سے صبر اور بردباری کا سبق حاصل کریں، کیونکہ واہ سبحان اللہ۔ رمضان کے اس مہینہ کو ہمارے نبی نے شہر الصبر کہا ہے، صبر کا مہینہ، اور اس مہینہ میں صبر کی تینوں قسمیں پائی جاتی ہیں۔ اطاعت پر صبر کرنا کہ بندہ رمضان میں بے شمار نیکیاں کرتا ہے اور اس میں عزیمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے گناہوں پر صبر کرنا کہ بندہ خود کو گناہوں سے اس میں بچاتا ہے، اور تقدیر پر صبر کرنا کہ بندہ بھوک اور پیاس برداشت کر رہا ہوتا ہے۔ اور جب آپ بھوک، پیاس اور پریشانی پر صبر کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں کہ صبر کے اس مہینے سے لوگوں کے اخلاق، ان کے کردار اور ان کی طرف سے پہنچنے والی تکلیفوں پر صبر کرنا سیکھ جائیں اور یہ اثر 11 مہینہ تک رہے؟ گویا کہ رمضان سے ہمارے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ رمضان فرصت ہے ان لوگوں کے لیے جو دل کی تنگی کے شکار ہیں، اللہ کے ڈر سے ان کی آنکھوں سے آنسو نہیں بہتا، یتیموں اور غریبوں کی بدحالی پر ان کا دل نہیں پسیجتا، اور رمضان میں دلوں کو نرم کرنے کی عادت ڈالیں۔ آج ہمارا دل نماز میں نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت میں نہیں لگتا، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا دل تنگ ہو چکا ہے۔ اور کیا آپ جانتے ہیں کہ دلوں کی تنگی کا علاج کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عظمت کو ذہن میں بیٹھانا، اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات پر غور کرنا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا، نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنا، قبروں کی زیارت کرنا، اور کرونا کے دنوں میں اتنی ساری جو موتیں ہو رہی ہیں، ان موتوں پہ دھیان دینا۔ اگر ایسا کریں گے تو عجیب طریقے سے دل کی تنگی کا علاج ہوگا۔ انہیں چند باتوں کے ساتھ ہم اپنی بات ختم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ عرض کریں گے کہ رمضان واقعی تبدیلی کا مہینہ ہے اور ہم اپنے معمولات میں
تبدیلی لانے کی کوشش کریں رمضان کے اس مہینے سے۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ، مولانا صفات علی محمود پر مولانا صاحب بہت اچھا بیان اور بہت اچھی صفات بیان کی انہوں نے کہ ماہ رمضان المبارک انسان کے اندر کیا کیا تبدیلیاں لا سکتا ہے، خاص طور پر کرونا کی جو انہوں نے مثال دی کہ یہ کرونا بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ آیا ہوا ایک عذاب سمجھے، اس کو سمجھنے کی تھوڑا سا کوشش کرے، اپنے اندر تبدیلی لانے کی کوشش کریں۔ جی ہاں، وہی کہا کہ مولانا صاحب نے اس بارے میں بہت ہی مفصل اور بہت ہی اچھے انداز میں بیان کیا۔ مولانا صاحب اس پہ آپ کو بہت ہی مبارکباد کہ آپ نے بہت پیارے سے انداز میں اس کو پیش کیا۔ سامعین کرام، کچھ تھوڑے سے ٹیلی فون کالز بھی لیں گے، کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں وہ بھی پوچھیں گے، مگر ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد جب دوبارہ واپس آئیں گے تو مولانا صاحب تھوڑے سے سوالات کریں گے آپ سے، مگر ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ضرور انشاءاللہ۔ جی مولانا صاحب ایک دفعہ پھر حاضر ہیں اور آپ کا ایک دفعہ پھر استقبال ہے۔ سامعین کرام، مولانا صاحب سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ایک بہت ہی آسان سا سوال ہے، کیا ایسا کہا جا سکتا ہے کیونکہ آج 11 تاریخ ہو گئی ہے کہ رحمت کا عشرہ گزر گیا ہے؟ جی عبداللہ بھائی، رحمت کا عشرہ گزرا نہیں ہے، رحمت کا عشرہ ابھی بھی باقی ہے۔ ایسا نہیں کہا جا سکتا کیونکہ اللہ رب العالمین کی جو رحمت ہے وہ ہمیشہ اترتی ہے، اور پورے رمضان میں اللہ رب العالمین کی رحمت اترتی رہے گی۔ صحیح۔ اللہ رب العالمین کی رحمت پورے رمضان میں اترتی ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت بھی پورے رمضان میں ہوتی ہے، اور جہنم سے آزادی بھی پورے رمضان میں ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا، وَلِلَّهِ وَتَقَاءَ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، کہ رمضان کی ہر رات اللہ تعالیٰ انسانوں کی گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ گویا کہ رمضان کا پورا مہینہ جہنم سے آزادی کا ہے، اور پورا مہینہ مغفرت کا ہے، اور پورا مہینہ رحمت کا ہے۔ اب ایمان والوں کا کتنا ظرف ہے کہ اللہ رب العالمین کی اس مغفرت کو، اس رحمت کو، اور اس جہنم کی جو آزادی ہے جہنم سے، اس آزادی کو سمیٹ سکیں۔ اس لیے عام طور پر ہم جو رمضان کو 3 عشرے میں بانٹتے ہیں، کا اصل نقصان یہ ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ گویا کہ رحمت کا عشرہ ختم ہو گیا، اب رحمت کا عشرہ نہیں ملنے والا ہے۔ نہیں، رحمت کا عشرہ پورے مہینہ میں ہے، مغفرت کا عشرہ بھی پورا مہینہ ہی ہے، اور جہنم سے آزادی بھی پورے مہینہ میں ملتی ہے۔ اور اس سلسلے میں اصل میں ایک حدیث آئی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک طویل حدیث ہے، اس میں یہ صراحت آئی ہے کہ پہلا عشرہ رحمت کا ہے، دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ یہ حدیث کمزور ہے، اور صحیح بات یہی ہے کہ رمضان کا پورا مہینہ رحمت کا بھی ہے، مغفرت کا بھی ہے، اور جہنم سے آزادی کا بھی ہے۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ مولانا صاحب۔ اچھا مولانا صاحب، ایک کالر ہے ہمارے ساتھ حالیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب فاروق بھائی، اپنا نام بتائیے گا۔ جی میرا نام ہے محمد فاروق محمد حسین۔ بھائی واہ واہ، اچھا کیا پوچھیں گے مولانا صاحب سے؟ میں پہلے تو آپ کا حال پوچھوں گا، آپ کا کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، بڑا کرم مالک کا، بڑا احسان ہے اس کا، پروردگار کا۔ جی کیا پوچھیں گے؟ ابھی میں بیان سن رہا تھا مولانا صاحب کا، تو ماشاءاللہ بہت اچھا، بہت خوبصورت بیان تھا ان کا۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ۔ ہمیشہ یہ مفصل ہم اور آپ کے نیک خوبصورت جذبات انداز کی میں قدر بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی دے۔ آمین، اللہم ہم آمین۔ سب کے ساتھ میں خیر کا مولانا معاملہ صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ مولانا صاحب یہ جو ہم یعنی ثنا پڑھتے ہیں، فرضوں میں بھی پڑھتے ہیں، تو سنتوں میں بھی ہم یعنی ہر پہلی رکعت میں یہ پڑھیں گے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ سنتوں میں جیسے ہم یعنی فرض میں سجدوں کے درمیان میں جو وقفہ ہوتا ہے اس میں کو دعا پڑھتے ہیں، تو سنتوں میں بھی یہ پڑھ سکتے ہیں؟ یہ پڑھیں گے ایسے ہی یا نہیں پڑھیں گے؟ ٹھیک ہو گیا، جی جی ٹھیک ہو گیا فاروق بھائی۔ مولانا صاحب سمجھ میں آ گیا؟ جی ہاں بالکل، بس ٹھیک ہے، ابھی مولانا صاحب جواب دیں گے فاروق بھائی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ فاروق بھائی۔ ثنا چاہے فرض نماز ہو، چاہے سنت نمازیں ہوں، یہاں تک کہ نفلی نمازیں اور تراویح کی نماز بھی، اس میں جب ہم نماز شروع کر رہے ہوں تو نماز شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھنا چاہیے، اور ہم نے اس سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ثنا پڑھنا یہ سنت ہے۔
صحیح بات. اگر ثنا چھوٹ بھی گئی، کبھی کبھار امام جلدی میں ہوتے ہیں اور ثنا چھوٹ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر موقع ملا ہے تو ثنا پڑھنا چاہیے. ثنا پڑھنا سنت ہے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں. مولانا صاحب کچھ سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. ایک سوال اور بھی ہے جو کہ ابھی آپ نے رحمت اور اس کے عشرے کی تو بات کر لی. رمضان میں افضل اعمال کون کون سے ہیں، یعنی جنہیں ہر مسلمان کو کرنا چاہیے؟ رمضان کی بات ہو رہی ہے. جی، رمضان کے اعمال میں سب سے اہم جو عمل ہے وہ روزہ رکھنا ہی ہے، جس کا ثواب انگنت ہے. اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ایک بندہ صرف بھوک اور پیاس سے روزہ نہ رکھے، بلکہ اپنی آنکھ کو بھی روزہ رکھوائے، اپنی زبان کو بھی روزہ رکھوائے، دل کو بھی روزہ رکھوائے. گویا کہ پورے طور پر روزہ رکھنا یہ رمضان کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے. اسی طریقے سے تراویح اور قیام اللیل کا اہتمام کرنا بھی رمضان کے اعمال میں سے سب سے افضل عمل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. اسی طریقے سے رمضان کے اعمال میں سے ایک عمل ہے صدقہ اور خیرات کرنا. خاص طور پر رمضان کے مہینے میں صدقہ کرنے کی بڑی اہمیت ہے، اور اس میں روزے داروں کو افطار کرانا بھی چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کراتا ہے اس کو ایک روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے اضافی طور پر، اور روزے دار کے روزے میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی. روزے دار کے روزے میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی. اسی طریقے سے رمضان کے افضل کاموں میں سے قرآن کریم کی تلاوت بھی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ایک مرتبہ ہم قرآن کریم ضرور ختم کریں. اگر زیادہ کر سکتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ قرآن کو سمجھ کر پڑھیں، تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کیا کہتا ہے اپنی کتاب میں. اسی طریقے سے رمضان کے دنوں میں اور رمضان کے اعمال میں سے یہ بھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ذکر کا اہتمام کریں، دعا کریں، استغفار کرتے رہیں. خاص طور پر قبولیت کے اوقات میں دعائیں کریں، جی استغفار کریں، اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرتے رہیں. رات کے تیسرے پہر میں، افطار کے وقت میں، سحری کرنے کے لیے جب جگیں تو کچھ وقت نکال کر کے کچھ نمازیں پڑھ لیں، اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں، کیونکہ دعائیں قبول ہوتی ہیں رمضان کے مہینے میں. اور ایک اہم عمل رمضان کے مہینے میں کرنے کا یہ ہے کہ ہم صلہ رحمی پر دھیان دیں، اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، ان کی خبر لیں، اگر وہ محتاج ہوں تو ان کی مدد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر لمبی کر دی جائے اور اس کی روزی میں اضافہ کر دیا جائے تو وہ صلہ رحمی کرے. گویا کہ صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں اللہ رب العالمین اضافہ فرماتا ہے اور روزی میں برکت آتی ہے. اور رمضان کے مہینے میں ویسے بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کا خیال کریں، اگر وہ ضرورت مند ہیں تو ان کی مدد کریں، کیونکہ رمضان میں ایک ایک عمل کا ثواب بہت زیادہ مل رہا ہوتا ہے. یہ کچھ اعمال ہیں عبداللہ بھائی جنہیں رمضان میں خاص طور پر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا مولانا صاحب ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے، وقفے کے بعد پھر دوبارہ واپس آتے ہیں. اچھا سوال کرو، ہمارے ساتھ ایک کالر بھی ہے. مولانا صاحب ایک کالر ہے ہمارے ساتھ. ہیلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے بس بھائی؟ الحمدللہ. آپ سنائیں کیا حال چال ہے رحمت بھائی، کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر الحمدللہ. سب ٹھیک ہے نا؟ جی جی الحمدللہ، آپ لوگ کی دعا سے ہم لوگ ٹھیک ہیں. اچھا آپ مسکراتے ہوئے بہت اچھے لگتے ہو، مسکراتے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آج ہم بھول گئے تھے، آپ ہم کو بھی کر دیے. نہیں آپ کے ساتھ میں بھول جاتا ہوں، میں بھولتا نہیں. جی جی الحمدللہ. اللہ آپ خوش رہیے، مسکراتے رہیے. کو حیات دے، اللہ سب دے. ہم سب کو اللہ تعالیٰ صحت و عافیت سے رکھے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مولانا صاحب میرا ایک سوال ہے، جیسے ہم لوگ یہاں ہے نا تو عید میں جو فطرہ جگہ جو نکالتے ہیں، تو جیسے ہم لوگ ہمیشہ سے گھر پہ ہی نکالتے ہیں، تو اپنا یہاں نکالنا ضروری ہے کہ گھر پہ ہی نکال سکتے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے نا؟ یہ آپ جاننا چاہیں؟ جی جی ابھی بتا دیں گے مولانا، یعنی آپ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ یہیں پہ دینا ضروری ہے یا اپنے ملک میں دینا ضروری ہے؟ جی جی جی، جیسے ہم لوگ ہمیشہ وہیں دے دیتے ہیں تو ہم
جی جی ابھی مولانا صاحب بتائیں گے آپ کو تفصیل سے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ہاں, فطرہ کے حوالے سے چونکہ آدمی جہاں رہتا ہے وہیں فطرہ نکالنا چاہیے, بہتر یہی ہے. البتہ اگر آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی نظر میں یہاں پر غربا اور مساکین نہیں پائے جا رہے ہوں, یا آپ کی نظر میں کوئی نہیں دکھتے ہیں, اور آپ اپنے ملک میں وہ رقم بھیج دینا چاہ رہے ہیں, تو اس بات کی گنجائش ہے. البتہ بہتر یہ ہے کہ یہاں پہ جو رقم آپ نکالیں گے, یا یہاں پہ جتنی رقم سے اناج خریدیں گے اتنی ہی رقم آپ وہاں پہ بتا دیں دے دینے کے لیے, اور اتنی ہی رقم اگر وہاں پہ دے دیں یا اس کا اناج خرید کر کے دے دیں تو یہ بہتر رہے گا. صرف زکوٰۃ بھی ہے اس کے ساتھ, فطرے کی بات نہیں ہو رہی, صرف زکوٰۃ کی بھی بات ہو رہی ہے. زکوٰۃ بھی پوچھ رہے تھے. ہاں, زکوٰۃ الفطر کی بات کر رہے تھے وہ. ہاں, زکوٰۃ الفطر وہی تو زکوٰۃ الفطر میں وہی چیز ہے. البتہ زکوٰۃ کی جہاں تک بات ہے تو زکوٰۃ بھی اپنے ملک میں, اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے آس پاس میں جو زیادہ مستحق ہیں ان کو ترجیح دینی چاہیے, کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الصدقۃ والمسکین صدقہ وعلی ذی الرحم ثنتان صدقۃ وصلۃ, کہ اگر کسی مسکین کو صدقہ دیتے ہیں تو صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. البتہ اگر کسی رشتہ دار کو آپ صدقہ دیں تو صدقہ کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور صلہ رحمی کرنے کا بھی ثواب ملے گا. تو اگر آپ کے رشتہ داروں میں کوئی غریب ہیں تو ان کو ترجیح دیں آپ. ماشاء اللہ. مولانا صاحب آپ نے وہی میری والی بات کر دی کہ میں چاہ رہا تھا کہ اس کو مفصل طور پر آپ بتا دیں صحیح سے, کیونکہ میں نے بھی کہیں سنا تھا کہ آپ رشتہ داروں کو جتنا دیں گے زکوٰۃ کی مد میں وہ ان کو دی جا سکتی, جیسے کہ آپ لوگوں نے ہمیں بتایا, تو وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے. ماشاء اللہ, سبحان اللہ. عبداللہ بھائی, جی عبداللہ بھائی, عام طور پر ہم غریبوں کو تلاش کرتے ہیں اور دور کے غریبوں کو زکوٰۃ کی رقم پہنچانا چاہتے ہیں, حالانکہ ہمارے آس پاس میں اور ہمارے رشتہ داروں میں بہت سارے غربا اور مساکین ہوتے ہیں, زکوٰۃ کے مستحقین ہوتے ہیں. چونکہ اسلام ہمارا فطرت پر مبنی دین ہے, انسان کے نیچر پر بیس کرتا ہے, اسی لیے اسلام سب سے پہلے ہمارے رشتہ داروں کو ترجیح دینے کی بات کرتا ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہما اجران, اجر القرابہ و اجر الصدقہ, کہ ان کو دوہرا اجر ملے گا, کہ ایک قرابت کا اجر ملے گا اور ایک صدقہ کرنے کا اجر ملے گا. لہذا رشتہ داروں کو ترجیح ضرور دینی چاہیے. بے شک بے شک. اچھا مولانا صاحب, ابھی آپ نے ذکر کیا تھا قرآن کریم پڑھنے کا بھی, وہ اعمال کے بارے میں آپ نے کہا تھا. جی ہاں, تو یہ کہیں آپ یہ اس کے اندر تھوڑا سا اضافہ کر دیں کہ کتنے دن میں قرآن ختم کرنا بہتر ہوگا؟ ہاں, اس کے لیے کوئی حد مقرر نہیں ہے کہ کتنے دن میں قرآن ختم کریں. البتہ بہتر یہ ہے کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم نہ کریں, کیونکہ حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یفقہ من قرأہ فی اقل من 3, کہ جو 3 دن سے کم میں قرآن پڑھتا ہے وہ اسے سمجھتا نہیں. اور ظاہر ہے کہ ایک آدمی اگر 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے تو جلد بازی ہوگی, لیکن اس کے باوجود بھی رمضان میں کسی کے اندر عزیمت پائی جاتی ہے اور وہ ڈیلی قرآن کریم ختم کرنا چاہتا ہے, تو اس بات کی گنجائش ضرور پائی جاتی ہے. سلف سے ایسا ثابت ہے کہ انہوں نے ہر دن قرآن ختم کیا ہے. اسی لیے امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ 3 دن سے کم میں قرآن ختم کرنے کی جو ممانعت آئی ہے وہ اس کے لیے ہے جو اس پر ہمیشگی برت رہا ہو. لیکن اگر فضیلت والے ایام میں, خاص طور پر رمضان کے مہینے میں یا لیلۃ القدر کی راتوں میں, اگر کوئی آدمی ہر دن قرآن ختم کرنا چاہے تو اس بات کی گنجائش ہے. سبحان اللہ. اور مولانا صاحب ایک سوال ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ظہر کے بعد سے افطار تک مسواک کرنی چاہیے؟ ہاں, ایسی کوئی پابندی نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک کے ظہر کے بعد نہیں کر سکتے ہیں. کسی بھی وقت مسواک کر سکتے ہیں, افطار سے پہلے کر سکتے ہیں, فجر کے بعد کر سکتے ہیں, ظہر کے وقت کر سکتے ہیں, کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. دوپہر کے بعد مسواک کے نہ کرنے کے تعلق سے ایک روایت آتی ہے لیکن وہ ڈیمیج ہے. اور صحیح بات یہ ہے کہ حدیث میں جو بتایا گیا ہے کہ لخلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک, کے روزے دار کے منہ کی بو جو ہے نا اللہ رب العالمین کے پاس مشک کی خوشبو
سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ مسواک کرنے سے منہ کی بو نکل جائے گی۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ آدمی روزے کی حالت میں منہ میں بو برقرار رکھے، قطعاً نہیں۔ ہمارا دین اس بات پہ ابھارتا ہے کہ پاکی اور صفائی اختیار کریں، اور مسواک پر اسی لیے ابھارا گیا ہے کہ اس سے منہ کی صفائی ہوتی ہے۔ ہاں، چونکہ معدہ جب خالی ہوتا ہے تو خود بخود بو آ سکتی ہے۔ حدیث میں وہی مراد ہے کہ روزے دار کے منہ کی بو اللہ رب العالمین کی نظر میں مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی بو برقرار رکھے، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مسواک کسی بھی وقت کر سکتے ہیں روزے کی حالت میں۔ اچھا مولانا صاحب، ایک سوال یہ ہے کہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے ہاں افطار کرنے سے ہمارے روزے کا ثواب اسے مل جائے گا، اس سلسلے میں کیا وضاحت؟ ویسے خیر آج کل تو خیر لوگ نہیں جا رہے ایک دوسرے کے گھر افطار پارٹی میں، مگر ایک عام سا وہ رکھا جاتا ہے، لوگوں کے ذہنوں میں ایک رائے ہے۔ جی ہاں، کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ دوسروں کے ہاں افطار کرنے کے لیے جائیں گے تو ہمارے روزہ کا ثواب ان کو مل جائے گا، حالانکہ یہ غلط فہمی ہے۔ بہت ساری جو غلط فہمیاں عام طور پر لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے، ان میں سے ایک یہ بھی غلط فہمی ہے۔ البتہ ہم دیکھتے ہیں عربوں کو کہ ان کے ہاں عجیب تصور ہے کہ ایک دن وہ اپنے ہاں افطار کرائیں گے اور دوسرے دن دوسرے کے ہاں افطار کرنے جائیں گے، لیکن کرونا کے ایام میں سارا سسٹم بدل چکا ہے برکیف۔ لیکن یہ غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ اگر کسی دوسرے کے ہاں افطار کر لیے تو ہمارے روزہ کا ثواب ان کو مل جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلط فہمی کو واضح انداز میں دور کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ روزہ رکھنے والے کو افطار کرانے کے تعلق سے آپ نے فرمایا کہ من فطر صائما کان له مثل اجرہ غیر انہ لا ينقص من اجر الصائم شیء، کہ جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا اس کو، یعنی افطار کرانے والے کو روزہ رکھنے والے کے جیسے ثواب ملتا ہے، لیکن جس نے افطار کیا اس کے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں آتی۔ ماشاءاللہ، گویا کہ ہم عبداللہ بھائی آپ کے پاس افطار کرتے ہیں تو آپ کو آپ کے روزہ کا ثواب ملا ہی، ڈبل ایک اور روزہ کا ثواب ملا، لیکن میں نے آپ کے پاس افطار کیا تو میرے ثواب میں کسی طرح کی کمی نہیں آئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا مولانا صاحب، ایک بھائی پوچھتے ہیں کہ ان کی سبزی کی دکان ہے، اس میں 3 آدمی شریک ہیں، ایک غیر مسلم ہے، تو اس کی زکوٰۃ کا کیا طریقہ ہوگا؟ جی، سب سے پہلے یہ بات دھیان میں رکھنی ہے کہ سبزیوں پر زکوٰۃ نہیں آتی ہے، کیونکہ اسے ذخیرہ کر کے نہیں رکھا جا سکتا، اور جس چیز کو ذخیرہ کر کے نہیں رکھا جا سکتا ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں آتی۔ ہاں، اس کی جو قیمت آئے گی، یعنی سبزی بیچنے کے بعد جو پروفٹ آئے گا، اس پروفٹ پر، اس آمدنی پر اگر نصاب کو وہ آمدنی پہنچ جا رہی ہے تب زکوٰۃ ہے۔ لہذا جو 3 آدمی ہیں آپس میں اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ اگر ان کے حصے پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ آ رہی ہے تو وہ زکوٰۃ نکالیں گے اپنے حصے کی۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، بڑی اچھی وضاحت کر دی۔ ایک اہم سوال رہ جائے گا، ہمارے پاس ٹائم کم رہ گیا، اب 1 منٹ رہ گیا تقریباً۔ اگر کسی کے پاس سونا ہے اور نصاب تک پہنچ چکا لیکن رقم نہیں ہے زکوٰۃ دینے کے لیے، خاص طور پر آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں آپ کو پتہ ہے کرونا کی وجہ سے، تو کچھ لوگوں کے پاس سونا تو ہے مگر وہ اس کی زکوٰۃ نکالنے تک کے پیسے نہیں ہے، تو وہ کیا کریں؟ ہاں، سونا جب نصاب کو پہنچ جائے، یعنی 85 گرام یا اس سے زیادہ ہو اور اس پر سال گزر جائے، تو اب اس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے۔ زکوٰۃ نکالنے کے لیے اگر پیسے نہیں ہیں تو سونا کو بیچ دینا ہوگا، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے۔ یعنی زکوٰۃ بہرحال دینی ہی ہوگی، کیونکہ آپ غور کریں کہ اس مال میں غریبوں کا حق آ رہا ہے، اور غریبوں کو آپ کیسے محروم کریں گے؟ آپ کے پاس اتنا سونا ہے اور ایک غریب ہے جو بھوک سے مر رہا ہے، تو غریب کا حق اس میں آ جا رہا ہے، اس لیے سونا کو بیچ کر کے جتنا سونا آپ کے لیے مناسب ہے اتنا رکھ لیں، اور باقی جو زکوٰۃ آ رہی ہے اس کی مقدار میں سونا بیچ کر کے زکوٰۃ دے دیں۔ اچھا مولانا صاحب، جلدی ایک چھوٹا سا سوال کا جواب بھی دیتے اور کچھ لوگوں کو
آخر میں چلتے چلتے کچھ کرونا کے مریضوں کی تعداد کم نہیں ہو رہی ہے، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کی جائے اور دعا بھی کر لیں انہی لوگوں کے لیے؟ پھر ہمارے پاس تقریباً کوئی 50 سیکنڈ ہیں ابھی۔ جی، ہمیں چاہیے کہ گھر میں ٹھہرنے کی کوشش کریں، ضرورت کے تحت ہی گھر سے باہر نکلیں، سپر مارکیٹ ہو، مسجدوں میں ہو، داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت فاصلہ برقرار رکھیں جیسا کہ آپ نے خود کہا، اور مصافحہ کرنے سے بچیں، بار بار ہاتھ دھونے کا اہتمام کریں، اور صبح اور شام کے اذکار و اوراد کا اہتمام کریں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین تو ہم سب کے مسائل حل فرما دے، اور جو لوگ کرونا سے بیمار ہیں انہیں شفائے عاجلہ کاملہ نصیب فرما الہ العالمین۔ ہم سب کو زندہ رکھنا تو ایمان پر زندہ رکھنا، وفات دینا تو ایمان پر وفات دینا۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔